یہ احساس کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے نا، جب وہ انسان جسے ہم اپنی سب سے پہلی ترجیح سمجھتے ہیں ہماری قدر نہ کرے۔ آج ہم اسی مشکل موضوع پر بات کریں گے کہ جب آپ کی اپنی پہلی ترجیح ہی آپ کو نظر انداز کرے تو پھر کیا کرنا چاہیے۔ تو سوال یہی ہے کہ جب پہلی ترجیح ہی ناقدری کرے تو یہ کوئی چھوٹی موٹی شکایت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا گہرا زخم ہے جو سیدھا روح پر لگتا ہے۔ تو اس کا سامنا کیسے کیا جائے؟ یہاں اصل بات یہ نہیں کہ یہ جان بوجھ کر کیا گیا یا انجانے میں، اصل سوال تو یہ ہے کہ ناقدری کر کون رہا ہے، کیونکہ جب یہ وہ شخص ہو جسے ہم نے اپنی زندگی کا مرکز بنایا ہو تو پھر یہ صرف ایک چھوٹی موٹی غلطی نہیں رہ جاتی، بلکہ یہ سیدھا دل پر لگنے والی ایک چوٹ بن جاتی ہے۔ تو چلیے سب سے پہلے اس مسئلے کی جڑ کو سمجھتے ہیں۔ آخر یہ ناقدری ہے کیا اور یہ اتنا گہرا اثر چھوڑتی کیوں ہے؟ دیکھیں، ناقدری کا مطلب بہت سیدھا سا ہے، کسی کی قدر نہ کرنا، اسے کم اہمیت دینا۔ اور یہاں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ جان بوجھ کر ہو رہا ہے یا انجانے میں، اس کا اثر، اس کی چبھن ہمیشہ دل توڑنے والی ہی ہوتی ہے۔ ذرا اس فرق کو سمجھیں۔ اگر کوئی اجنبی بے عزتی کرے تو وہ ایک لمحے کی چبھن کی طرح ہوتا ہے جسے ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں، بھلا دیتے ہیں۔ لیکن جب ہماری پہلی ترجیح ایسا کرتی ہے تو وہ ایک گہرا زخم بن جاتا ہے، ایک ایسا زخم جو سیدھا ہماری اپنی ذات پر، ہماری خودی پر حملہ ہوتا ہے۔ اور یہی وہ گہرا زخم ہے جو ہمیں ایک بہت ہی اہم سوال کی طرف لے جاتا ہے، یعنی ہماری ترجیحات اور ہماری عزت نفس کا سوال۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں آپس میں کیسے جڑی ہوئی ہیں۔ تو ہماری پہلی ترجیحات ہوتے کون ہیں؟ ظاہر ہے ہمارے والدین، ہماری جیون ساتھی، ہماری اولاد، یا پھر وہ جگری دوست، یعنی وہ لوگ جن کے ارد گرد ہماری پوری کائنات گھومتی ہے۔ اور ان رشتوں کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کرتے، بے شمار قربانیاں دیتے ہیں، اپنے جذبات کو، اپنی خواہشات کو دبا کر ان کی خوشی کو سب سے آگے رکھتے ہیں۔ یوں سمجھیں کہ جیسے ہم خود بھیگ کر کسی کو بارش سے بچا رہے ہوں۔ مگر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس سب کی قیمت کیا ہے؟ اور کیا ہوتا ہے جب یہ ساری قربانیاں، یہ ساری کوششیں صرف ایک طرف سے ہوں؟ جب یہی لوگ قدر نہیں کرتے تو یہ بات صرف ناقدری نہیں رہتی، یہ ہماری عزت نفس پر ایک سیدھا حملہ بن جاتی ہے۔ ہر بار کی بے قدری ایک تیر کی طرح سیدھا ہمارے وجود کے احساس پر لگتی ہے اور ہماری خودی کو بری طرح زخمی کر دیتی ہے۔ تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کا جواب ہمیں صدیوں پرانے اردو ادب کے ایک بہت ہی گہرے فلسفے میں ملتا ہے، جسے ہم خودی کا فلسفہ کہتے ہیں۔ مرزا غالب کا یہ مشہور شعر تو سب نے سنا ہوگا، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ ہماری خواہشیں تو انگنت ہوتی ہیں، کسی کو اپنی پہلی ترجیح بنائے رکھنا بھی تو ایک خواہش ہی ہے، لیکن غالب ہمیں سکھاتے ہیں کہ سب سے بڑھ کر خودداری ہے۔ عزت نفس ہر خواہش سے، ہر رشتے سے بہت اوپر ہے۔ اور پھر علامہ اقبال اسی خیال کو ایک بالکل نئی بلندی پر لے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اپنی ذات، اپنی خودی کو اتنا بلند کر لو، اپنی قدر کرنا اتنا سیکھ لو کہ تقدیر لکھنے سے پہلے خدا بھی پوچھے کہ بتاؤ تم کیا چاہتے ہو۔ یہ ہے اپنی قدر پہچاننے کی طاقت۔ تو ان عظیم شاعروں کا پیغام بالکل صاف اور سیدھا ہے۔ دنیا صرف اسی کی قدر کرتی ہے جو پہلے خود اپنی قدر کرتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ عزت نفس ہی سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ اچھا، یہ تو ہوئی فلسفے کی بات۔ اب سوال یہ ہے کہ اس گہری سوچ کو اپنی زندگی میں لائیں کیسے؟ ایسے حالات میں ایک سمجھداری کا قدم کیا ہو سکتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، یہاں دو راستے ہو سکتے ہیں۔ اگر ناقدری انجانے میں ہو رہی ہے، کسی غلط فہمی یا مصروفیت کی وجہ سے، تو اس کا حل بہت آسان ہے، بات چیت اور وضاحت۔ لیکن اگر یہ سب جان بوجھ کر ہو رہا ہے تو اس کا واحد حل اپنی ترجیحات پر دوبارہ غور کرنا ہے۔ اور ہاں، یہاں ایک بہت ہی باریک لیکن اہم فرق سمجھنا ضروری ہے۔ خودداری اور تکبر میں فرق ہے۔ خودداری کا مطلب ہے اپنی قدر کو پہچاننا اور صحت مند حدیں قائم کرنا، جبکہ تکبر کا مطلب ہے دوسروں کو خود سے کمتر سمجھنا۔ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اور آخر میں سب سے اہم بات، اپنے وقار کی حفاظت۔ یہ کوئی کمزوری نہیں، بلکہ یہ سب سے بڑی دانش مندی ہے۔ اس بات کو اس خوبصورت مثال سے سمجھتے ہیں۔
جیسے ہم اپنے جسم کو نقصان دینے والی چیزوں سے بچاتے ہیں، بالکل اسی طرح ہمیں اپنے دل کو بھی زہریلے رویوں سے بچانا پڑتا ہے۔ تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اپنی ترجیحات کو بدلنا کوئی انتقام یا بدلہ لینا نہیں ہے، یہ اپنی ذات کی حفاظت ہے۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ اب سے پہلی ترجیح اپنی عزت نفس ہے۔ لہٰذا اگر کوئی پہلی ترجیح ہو کر بھی ناقدری کرے تو وقار کے ساتھ ایک قدم پیچھے ہٹ جانا ہی سب سے سمجھداری کا راستہ ہے۔ یہی توازن ہے اور یہی ایک باوقار زندگی کی بنیاد ہے۔ اور اب جاتے جاتے ایک آخری سوال، ذرا خود سے پوچھئے کہ آپ کی زندگی کا مرکز کون ہے، اور پھر یہ بھی سوچئے کہ کیا وہ واقعی اس مقام کے حقدار ہیں۔